الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کینسر اویئرنیس تمباکو نوشی پر کوکن کے مایہ ناز عالم دین محدث شیخ الحدیث ان کی کتاب سے آج ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام آنے سے پہلے شیخ محترم نے قرآن کی آیت لکھی ہے، دو احادیث لکھی ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 122، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہے نا؟ کیا معنی ہوا اس کا؟ تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اور انہوں نے ایک حدیث بھی لکھی ہے جو جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 71 ہے، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث آئی ہے 1037 پر کہ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ کیا معنی اس سے کیا ہوا؟ کہ جب بھی اللہ تعالی کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق دیتا شیخ محترم نے سنن نسائی فی السنن الکبریٰ کی ایک حدیث بیان کی ہے، غالباً اس کا نمبر 5942 ہے۔ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الائمۃ من قریش، کہ امام کہاں سے ہوں گے؟ قریش خاندان سے ہوں گے۔ اور یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، جسے البانی صاحب نے صحیح کہا۔ آئیے تو اب آگے بڑھتے ہم۔ شیخ محترم نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تحفۃ الباری فی الفقہ الشافعی، فی الفقہ الشافعی، مسائل و دلائل کا مستند مجموعہ۔ اور اس کتاب کے جو مؤلف ہے ہمارے کوکن کے مایہ ناز عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ابراہیم بن علی خطیب حفظ اللہ، کہ جو جامع حسینیہ عربیہ شری وردن کے شیخ الحدیث ہے۔ اب چلتے ہیں سیدھا اپنے ٹاپک کے اوپر کہ تمباکو نوشی کے بارے میں شیخ محترم نے کیا بیان کیا ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک باکس کے اندر اس کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی کتاب تحفۃ الباری کا تیسرا حصہ، یعنی جلد سوم، پیج نمبر 227 ہے، اور تمباکو نوشی کے بارے میں شیخ محترم نے اپنا فتویٰ دیا ہے کہ نقصان دہ اشیاء کی حرمت کے اصول کے پیش نظر کئی علماء نے تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ الحمدللہ،
اللہ تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر دے. اور آج کل جو سلکتا موضوع، ٹاپک، سبجیکٹ چل رہا ہے کہ جس سے لوگ کینسر جیسی بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، ٹی بی میں مبتلا ہو رہے ہیں، لنگ کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، گلے کے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، منہ کے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ضرور اس تمباکو نوشی سے نقصان تو ہو رہا ہے. اور ہم نے کل جو بیان دیا تھا کہ تمباکو نوشی اور اس کی تجارت، اس میں جو ہم نے قرآن کی آیتیں بیان کی تھی وہی اس تمباکو نوشی کے بارے میں جو شیخ محترم نے فرمایا ہے اس کی شرح ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے کل کے چھوٹے سے کلپ کی طرف جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح ہم حرام کو حرام سمجھتے ہیں، حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کتنی ایسی حرام چیزیں ہیں جس کو بغیر علم کے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں ایک تمباکو نوشی آتی ہے کہ آج بھی لوگ اسے حرام نہیں سمجھتے، اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. مکروہ یعنی کراہت آنا، اور اصلاً وہ مکروہ والی چیز، کھانے والی چیز حلال ہوتی ہے. جیسے کہ کسی کو خوشبو مکروہ لگتی ہے کوئی قسم کی، کہتے ہیں نہیں 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 مجھے یہ نہیں لگانا خوشبو، لیکن اصلاً وہ حلال ہے. کسی کو چاول سے کراتے، کسی کو روٹی سے کراتے، کسی کو مچھلی سے کراتے، لیکن یہ ساری چیزیں اصل میں حلال ہے. تمباکو نوشی کے بارے میں جو بات آئی ہے، پہلے ہر کسی نے اس کو مکروہ کہا کیونکہ اس کا نقصان معلوم نہیں تھا، اور اس کی کراہت جو ہے صرف بدبو کی وجہ سے کہی گئی. اور آج جب سائنسدانوں نے، میڈیکل ڈاکٹروں نے اس کی تحقیق کری اور اس کا نقصان بتایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ڈاکٹر وسیم پھوپلنکر کو، کہ وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں، دل ٹوٹ سا گیا ہے ان کے سامنے. دنیا بھر کے لوگ، خصوصاً ہمارے کوکنی بچے، جوان، ادھیڑ عمر کے اور بزرگ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں اور ان کے ہاسپٹل میں آتے ہیں، کوئی بچ جاتا ہے، کوئی سیکنڈ اسٹیج پہ ہوتا ہے، کوئی تھرڈ اسٹیج پہ ہوتا ہے، کوئی فورتھ اسٹیج پہ ہوتا ہے، اور سبب اس کا میکسیمم 90% یہ تمباکو نوشی ہوتی ہے، ڈرگس ہوتے ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے. تو اے ہمارے امت کے لوگوں، اے ہمارے کمیونٹی کے لوگوں، اس چھوٹی سی کلپ سے آپ اس کو سمجھیں، اس کو حلال نہ سمجھیں، اس کو حرام گردانے، اور خود کو بھی، آل اولاد کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی، رشتہ دار کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، اور جو بھی آپ کے سامنے وہ سگریٹ پیتا ہو، نسوار لگاتا ہو، پان میں تمباکو کھاتا ہو، اس کی آپ اصلاح کریں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں جاگر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر وسیم پھوپلنکر کی یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہمارے لوگ اس قبیح بیماری سے دور رہیں،
اور تمباکو نوشی سے دور رہیں. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.